السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، شب برات میں کچھ عورتیں ضرور ایسی ہوں گی کہ جو کہ پیریڈ سے ہوں گی، ناپاکی کی حالت میں ہوں گی، تو ان کے ذہن میں ایک خیال چلتا ہے کہ بھئی ہم پیریڈ کی حالت میں ہم کس طرح سے عبادت کریں۔ شب برات میں سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی عورتیں پھر وہ بہت زیادہ روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ یہ کیا ہے کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ان کا بڑا دل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، دعائیں پڑھیں، توبہ کریں اور ذکر و اذکار کریں، لیکن وہ اپنے پیریڈ کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتی ہیں۔ تو جو عورت پیریڈ سے ہو وہ شب برات میں عبادت کیسے کرے اور کن چیزوں کو وہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، کن چیزوں کو نہیں پڑھ سکتی ہیں، اس کا پورا کیا طریقہ ہے آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے اور اسے شب برات میں اسے جاگنا چاہتی ہے، جاگنا ہی چاہیے کیونکہ بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، ٹھیک ہے، وضو کر لے ایسے ہی نارمل، وہ وضو کرنے کے بعد ثواب کی نیت سے اور ایسے ہی ثواب کی نیت سے پہلے وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جائے نماز کو بچھا لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جائے نماز نہیں بچھانے کی کنڈیشن ہے، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر جائے نماز بچھانے کی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائے نماز کے بغیر بچھائے اسی طرح سے آپ بیٹھ جائیں اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور تسبیح میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے جو بھی ذکر و اذکار ہم کرنا چاہیں اس رات کر سکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کو نہ ناپاکی کی حالت میں چھونا جائز ہے اور نہ ہی اس کو پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بس چھونا جائز نہیں ہے لیکن پڑھنا جائز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ زبان پاک ہوتی ہے۔ جب ناپاکی ہوگی نا، جنابت والا غسل جب فرض ہو جائے، ٹھیک ہے، جب انسان نجس ہو جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کا قرآن کا پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا چھونا جائز ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے۔ تو ان عورتوں کو چاہیے جو ناپاکی کی حالت میں ہو، پیریڈ سے ہوں، کہ وہ وضو کرنے کے بعد ذکر و اذکار کریں، نماز نہ پڑھیں اور اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھیں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کریں، اس کے علاوہ اللہ کے نام کا ورد کریں، اس کے علاوہ جو بھی وہ دعائیں پڑھنا چاہتی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور جو وہ دعا اللہ سے مانگنا چاہتی ہیں ان دعاؤں کو مانگ بھی سکتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، عورت کو اس طرح سے الگ تھلگ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو کچھ لڑکیاں، خواتین ایک گھر میں اکٹھا ہو گئیں اور ایک گھر میں اکٹھا ہو کے 4-6 لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ضروری تو بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے اکیلے اکیلے کی ہے، یعنی کہ فرداً انفرادی طور پہ اپنے اپنے گھروں میں لوگ عبادت کریں تاکہ ان کے گھر بھی اللہ کے ذکر سے مزین رہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنا جو کچھ جانتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جانتی ہیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، تو وہ ان کے گھروں میں جاتی ہیں اور پڑھنا ساتھ میں شروع کر دیتی ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ الگ تھلگ رات میں، اس رات میں جب جاگا جا رہا ہو تو نہ ہو، تاکہ کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو، کسی کو کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ بھئی یہ جاگ نہیں رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ پیریڈ سے ہے۔ تو یہ چیز کسی کے اوپر اوپن نہ ہو، یہ بہت بہتر طریقہ ہے کہ کسی کے اوپر اوپن نہ ہو۔ بھئی یہاں تک کہ جب کوئی عورت پیریڈ سے ہو اور اس کے گھر میں مہمان وغیرہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح سے وضو وغیرہ کر لے، نماز کی شکل و صورت بنا لے، تاکہ گھر والے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بات اوپن نہ ہو کہ یہ عورت پیریڈ سے ہے۔ تو بہرحال جو عورتیں پیریڈ کی حالت میں ہوں، میں نے بتایا کہ قرآن کے علاوہ، نماز کے علاوہ ذکر و اذکار کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بس قرآن نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، باقی جتنی چیزیں ذکر و اذکار والی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔